ٹارزن ایک خونی کار کی کہانی، ایک مکمل اردو ہارر ناول۔ باب ایک، احمد اور پرانی گاڑیاں۔ احمد اسلام آباد کا ایک ذہین نوجوان انجینئر تھا۔ وہ بچپن سے ہی پرانی اور نایاب گاڑیوں کا شوقین تھا۔ جہاں کسی کھنڈر ورکشاپ یا نیلامی میں پرانی کار کا ذکر ہوتا، احمد ضرور وہاں پہنچ جاتا۔ ایک دن وہ رات گئے یوٹیوب پر پرانی کاروں کے ویڈیوز دیکھ رہا تھا کہ ایک پراسرار اشتہار سامنے آیا۔ ایک نایاب کار برائے فروخت، ٹارزن۔ تاریخ سے جاڑ خون سے بنی۔ مقام قلعہ کلاں، ضلع اٹک۔ احمد کے دل میں جستجو جاگ اٹھی۔ اس نے فوراً اگلی صبح کا پلان بنایا۔ باب دو، قلعہ کلاں کی مہم۔ اگلی صبح احمد نے اپنے دوست سلیم کو ساتھ لیا اور قلعہ کلاں کی طرف نکل پڑا۔ وہ جگہ سنسان اور پہاڑی علاقے میں تھی۔ شام تک وہ ایک پرانی زنگ آلود ورکشاپ پر پہنچے جس پر لکڑی کی تختی لگی تھی۔ یہاں صرف بہادر ہی داخل ہوں۔ اندر داخل ہونے پر ایک بوڑھا شخص ملا جس کا چہرہ جلا ہوا تھا اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ بولا، ٹارزن صرف ایک کار نہیں ہے، یہ ایک قید ہے۔ سلیم گھبرا گیا لیکن احمد نے بات کو مذاق سمجھا۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ باب تین، پہلی جھلک۔ کار سیاہ رنگ کی تھی، بالکل نئی لگ رہی تھی، حالانکہ بتایا گیا تھا کہ یہ 50 سال پرانی ہے۔ اس کے فرنٹ پر شیر کی طرح کا چہرہ بنا تھا اور لائٹس ایسی جل رہی تھیں جیسے آنکھیں ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انجن نہ ہو پھر بھی یہ کار چمک رہی ہے؟ احمد نے حیرت سے کہا۔ بوڑھا بولا، اس میں انجن نہیں، ایک روح ہے، آتش نامی جن۔ احمد نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کار خرید کر ساتھ لے آیا۔ باب چار، شروعاتی اشارے۔ احمد نے کار اپنے گھر کے گیراج میں رکھی۔ رات کے وقت کار خود بخود اسٹارٹ ہو گئی۔ گھر کے کمرے میں اس کے نیچے خون کی ایک لکیر نظر آئی۔ سلیم جو اس وقت ساتھ سو رہا تھا چیخ کر بولا، یہ کار حرکت کر رہی ہے، یہ زندہ ہے۔ کار کے شیشے میں ایک دھندلا سایہ دکھائی دیا، لمبے ناخن، جلتی آنکھیں اور ہنسی کی آواز۔ میں واپس آیا ہوں۔ باب پانچ، وحشت کی راتیں۔ چند دن بعد محلے میں عجیب و غریب واقعات شروع ہو گئے۔ ایک بچہ غائب ہو گیا، ایک بوڑھے شخص کو کار نے خود سے کچل دیا۔ لوگ رات کو سنسان گلی میں ایک سیاہ کار کو چلتا دیکھتے لیکن جب تعاقب کرتے تو کار غائب ہو جاتی۔ احمد جان چکا تھا کہ وہ کار کوئی معمولی شے نہیں بلکہ کسی منحوس طاقت کا مرکز ہے۔ باب چھ، حقیقت سامنے آئی۔ احمد نے ایک محقق مولانا عثمان سے رابطہ کیا۔ مولانا نے کار دیکھ کر فوراً پہچان لیا۔ یہ کار اس انجینئر کی بنائی ہوئی ہے جس نے ایک جن کو قابو کر کے ڈرائیور لیس کار بنائی تھی۔ جن کا نام تھا آتش، لیکن جن نے اس انجینئر کو مار دیا اور اس کی روکار میں قید ہو گئی۔ اب یہ کار خود شکار کرتی ہے۔ باب سات، قید کا عمل۔ کار کو روکنے کے لیے مولانا نے ایک مخصوص عمل تجویز کیا۔ 7 افراد کا ہونا ضروری۔ جمعرات کی رات آیت الکرسی، سورت سوئیں اور سورت الجن کی تلاوت۔ کار کو دائرے میں رکھ کر عمل پڑھنا۔ احمد نے اپنے قریبی دوستوں کو بلایا، سلیم، بلال، ثاقب، وقاص، حسن، فراز اور علی۔ عمل شروع ہوا، کار ہلنے لگی، فضا میں عجیب سی آوازیں گونجنے لگیں اور ایک زوردار چیخ سنائی دی، تم لوگ مجھے قید نہیں کر سکتے۔ لیکن مولانا نے زور سے آیت الکرسی کا آخری حصہ پڑھا اور کار دھماکے سے زمین پر آ گری۔ باب آٹھ، اختتام۔ آغاز۔ کار کو جلایا گیا، راکھ بن گئی اور سب نے سکھ کا سانس لیا۔ مگر ایک ہفتے بعد احمد کے دروازے پر ایک پارسل آیا۔ اندر ایک کھلونا کار تھی، بالکل ویسی ہی جیسی ٹارزن تھی۔ احمد نے جیسے ہی اسے چھوا، کار کے اندر سے وہی آواز آئی، میں واپس آؤں گا، آتش ابھی زندہ ہے۔ خاتمہ۔ لیکن کیا واقعی خاتمہ ہو گیا؟ ٹارزن صرف دوبارہ جنم لے رہا ہے۔